कहानी सुनो, कहानी सुनो, कहानी जल्दी 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 सुनो, कहानी सुनो, कहानी। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन अम्मा बअदु फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। प्यारे बच्चों, ऑर्किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, फिर वेलकम कहते हैं, खुश आमदीद कहते हैं बहुत ही प्यारे प्रोग्राम में, जिस प्रोग्राम का नाम है सुनो कहानी। की दावत को आम भी करें, क्योंकि इसमें आपको सुनाई जाती हैं अच्छी अच्छी सी कहानियाँ सुनते हैं और उससे जो हमें सबक मिलता है, जो कुछ हम सीखते हैं वो भी आपको बताया जाता है। तो कोशिश यही होती है कि कहानी सुनाई जाए ताकि आपकी दिलचस्पी भी रहे और आपको उससे सीखने को भी मिलता रहे। याद रहे कि कहानी भी वही हो कि जिससे आपको कोई सबक मिलता हो और असलाफ की कहानियाँ हों और प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सहाबा किराम के जो वाक़यात हैं वो बयान किए जाएं बच्चों में। इसी तरह अंबिया किराम की जो सीरत है, सुभान अल्लाह, उसको बयान किया जाए, उससे भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इंशाअल्लाह आज भी जो हमारी कहानी का मौजू है वो एक नबी अलैहिस्सलाम का यूँ समझिए ज़िक्र है और उनकी सीरत पर आज गुफ्तगू करेंगे और आपको कहानी सुनाएंगे। और उन नबी अलैहिस्सलाम का जो नाम है वो है हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम। क्या है? हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के बारे में इंशाअल्लाह एक मालूमात भी हासिल करेंगे, कहानी भी यूँ समझिए आपको एक आप उनकी जो सीरत थी वो इस तरह बयान करेंगे कि उनकी लाइफ में क्या हुआ, उनकी लाइफ में क्या हुआ। जो मेन एक तरह से मशहूर उनके बारे में बयान की जाती है बात कि अय्यूब अलैहिस्सलाम का सब्र, क्या बयान किया जाता है? सब्र अय्यूब अलैहिस्सलाम के सब्र को बहुत ज़्यादा यूँ समझिए बयान किया जाता है और मिसालें दी जाती हैं कि अय्यूब अलैहिस्सलाम का जो सब्र था वो बहुत ज़बरदस्त था। वो क्या था आखिर प्यारे बच्चों? आज के प्रोग्राम में हम सुनेंगे इंशाअल्लाह, आपने तवज्जो के साथ सुनना है। आइए शुरू करते हैं कहानी। तो प्यारे बच्चों, हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम अल्लाह पाक के नबी हैं और बहुत प्यारे नबी हैं। आपके बारे में आता है कि आप अलैहिस्सलाम खूब सीरत भी थे और खूबसूरत भी थे, खूब सीरत भी थे और खूबसूरत भी, यानी फिज़िकली भी आप बहुत अच्छे थे और आप अलैहिस्सलाम का नेचर भी बहुत अच्छा था। अल्लाह पाक ने आप अलैहिस्सलाम को बहुत सारा मालो दौलत अता फरमाया। प्यारे बच्चों, हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम, सुभान अल्लाह, इतना सारा माल, इतनी सारी दौलत, लेकिन आप फिर भी अल्लाह पाक को राज़ी करने वाले काम किया करते थे। आप उस माल से अल्लाह पाक को राज़ी करने वाले काम करते थे, अल्लाह पाक को नाराज़ करने वाले काम नहीं करते थे। ये हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की सीरत का एक पहलू है, आपकी लाइफ के बारे में आता है। प्यारे बच्चों, ये बात आप याद रखें और जहन में बिठाएं अपने ना, समझिएगा इसको कि जो अल्लाह पाक के अच्छे बंदे होते हैं, नेक बंदे होते हैं, वो खुशी हो या गम हो, यानी उन पर खुशी आ जाए, खुशी के मौके आते रहते हैं, हमारे पास भी आते हैं खुशी के मौके, हम बहुत खुश होते हैं, लेकिन कभी ऐसा होता है कि बहुत गमगीन हो जाते हैं। तो अल्लाह पाक के जो नेक बंदे होते हैं वो उन पर खुशी आए या गम आए, वो दोनों कंडीशन में अच्छे काम करते हैं, दोनों कंडीशन में अच्छे काम करते हैं, अच्छे काम करते हैं और सारा सवाब हासिल करते हैं, अच्छे काम करते हैं और सवाब हासिल करते हैं। क्योंकि अब देखें, खुशी में क्या अच्छा काम करेंगे सवाब हासिल करेंगे? खुशी में जब बंदा अल्लाह पाक का शुक्र अदा करता है, खुशी में अल्लाह पाक का शुक्र अदा करे तो उस पर सवाब मिलेगा। अब आप देखें ना, आपको कोई खुशी मिलती है तो आप कहें अल्हम्दुलिल्लाह, किसकी तरफ से? आपने अल्लाह पाक की तारीफ़ को बयान किया, रब की तरफ से अल्लाह पाक की आपने तारीफ़ बयान की, तो इस पर आपने, यानी आपको जो नेमत मिली, जो आपको खुशी मिली, जो आपके पास हैप्पीनेस यानी एक तरह से जो आई है, आप अच्छा महसूस कर रहे हैं, उस पर आपने अल्लाह पाक का शुक्र अदा किया, अल्हम्दुलिल्लाह, ये शुक्र अदा किया आपने, तो इस पर आपको क्या मिल गया? सवाब मिल गया। ये खुशी पर सवाब मिलने का ज़रिया। अच्छा, गम होता है, फिर क्या होता है? अब जब कोई प्रॉब्लम आती है अल्लाह पाक के नेक बंदों पर, अच्छे बंदों पर, कोई मुश्किल हो, तो वो जो हैं वो सब्र करते हैं। क्या करते हैं?
وہ چلاتے نہیں ہیں، وہ دوسروں کو بتاتے نہیں ہیں، وہ یوں کہتے ہیں، بس اس کو یوں سمجھیے کہ ہر کسی کو بتانا میرے ساتھ یوں ہو رہا ہے، میں یوں ہوں، بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے، کیا ہو رہا ہے یہ، اس طرح وہ نہیں کرتے۔ وہ جو تکلیف آتی ہے، پرابلمز آتی ہیں جس کو وہ فیس کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ صبر کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ صبر سے کام لیتے ہیں، اور اس پر ان کو ثواب مل جاتا ہے۔ تو دونوں موقع ہو گئے، یعنی خوشی ہو یا غم ہو، اللہ پاک کے نیک بندے اچھے کام ہی کرتے ہیں اور اس پر ان کو ثواب بھی ملتا ہے۔ تو پیارے بچوں، ہم بات سن رہے ہیں، بات چل رہی ہے حضرت ایوب علیہ السلام کی۔ اب یہ جو میں نے آپ کے سامنے اتنا یوں سمجھیے ایک پیراگراف بیان کیا، ایک طرح سے اتنی ساری باتیں کہی ہیں، تو اس کا تعلق حضرت ایوب علیہ السلام سے کیا ہے؟ وہ یوں ہے پیارے بچوں، حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ پاک نے پہلے تو بہت کچھ عطا کیا، بہت سارا مال عطا کیا، بہت ساری دولت عطا کی، آپ کی فیملی تھی، آپ خوبصورت تھے، آپ کے پاس کئی جانور تھے، آپ کے کئی باغ تھے، یعنی بہت مال، فیملی، آپ کی خوبصورتی، آپ کی خوبصیرت، اور اللہ پاک نے آپ کو اتنی ساری نعمتیں عطا کی تھی۔ اب ہوتا کیا ہے، آپ علیہ السلام پیارے بچوں کبھی بھی اس مال کا جو اللہ پاک نے آپ کو عطا فرمایا اس کا مس یوز نہیں کرتے تھے، ہمیشہ اللہ پاک کے پسندیدہ کام کرتے، اللہ پاک کو راضی کرنے والے کام کرتے تھے۔ پھر اللہ پاک نے، اب یہ بات چل رہی ہے اصل، اللہ پاک نے حضرت ایوب علیہ السلام کا امتحان لیا۔ کیا لیا؟ جس کو ہم کہتے ہیں ٹیسٹ لیا۔ کیا لیا؟ لیکن یاد رہے پیارے بچوں، اب آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ ٹیسٹ تو آسان ہوتا ہے، ٹیسٹ کیا ہوتا ہوگا بھائی، پیپر میں فل کر دیتے ہوں گے۔ نہیں، یہ وہ ٹیسٹ نہیں تھا، یعنی جو ہم کرتے ہیں نا ٹیسٹ پاس وہ کر لیتے ہیں، پیپر پاس کر لیتے ہیں، نہیں، یہ تو یوں سمجھیے لائف کا امتحان تھا۔ کس کا امتحان تھا؟ لائف کا ٹیسٹ تھا۔ کس طرح؟ پیارے بچوں ہوا کچھ یوں کہ حضرت ایوب علیہ السلام کی جو اولاد تھی اور آپ کا جو گھر تھا، گھر گرا، اور آپ علیہ السلام کی جو اولاد تھی وہ گھر گرنے سے دب کر مر گئی۔ تمام جانور جس میں سینکڑوں اونٹ اور ہزاروں بکریاں تھیں سب مر گئے، سارے مر گئے، تمام کھیتیاں اور باغات برباد ہو گئے، اور آپ علیہ السلام کے پاس یہاں تک کہ پیارے بچوں کچھ بھی باقی نہ رہا، کچھ بھی، کوئی چیز نہیں بچی۔ اور جب آپ علیہ السلام کو ان چیزوں کے نقصان کے بارے میں بتایا جاتا تو آپ علیہ السلام اللہ پاک کی حمد یعنی تعریف کرتے۔ اب آپ دیکھیں کتنے پیارے کلمات حضرت ایوب علیہ السلام ارشاد فرماتے، آپ فرماتے تھے کہ میرا کیا ہے، جب آپ کو بتایا جاتا نا کہ آپ کے گھر میں سارے، آپ کی فیملی ختم ہو گئی ہے، آپ کے جانور سارے مر گئے ہیں، آپ کے باغات سارے برباد ہو گئے، تو آپ فرماتے کہ میرا کیا ہے، میرا کیا ہے، جس کا تھا اس نے لے لیا، جب تک اس نے مجھے دے رکھا تھا میرے پاس تھا، جب اس نے چاہا لے لیا، اس کا شکر ادا ہو ہی نہیں سکتا، اور میں اس کی مرضی پر راضی ہوں۔ یہ حضرت ایوب علیہ السلام کے کلمات ہیں، سبحان اللہ۔ پیارے بچوں پھر آگے کیا ہوتا ہے، حضرت ایوب علیہ السلام پھر بیمار ہو جاتے ہیں۔ کیا ہوتا ہے؟ بیمار ہو جاتے ہیں، اور بدن مبارک زخموں سے بھر جاتا ہے، بہت زخم آ جاتے ہیں بدن مبارک پر، بہت یوں سمجھیے مشکل میں آپ آ جاتے ہیں نا، ایک طرح سے بہت تکلیف میں آپ آ جاتے ہیں۔ اس کنڈیشن میں سب لوگوں نے آپ علیہ السلام کو چھوڑ دیا، لیکن پیارے بچوں آپ علیہ السلام کی جو بیوی تھیں آپ کی خدمت کرتی رہیں۔ آپ علیہ السلام کی یہ کنڈیشن کافی ٹائم تک ایسی رہی۔ پھر آپ علیہ السلام نے اللہ پاک سے دعا کی کہ اے میرے رب، بے شک مجھے تکلیف پہنچی ہے، اور تو سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے۔ تو اللہ پاک نے حضرت ایوب علیہ السلام کی دعا قبول فرما لی۔ اب آپ علیہ السلام کی جب دعا قبول ہوئی اور جو تکلیف آپ کو تھی وہ اس طرح دور کر دی کہ حضرت ایوب علیہ السلام سے فرمایا آپ زمین میں پاؤں ماریں۔ کیا فرمایا اللہ پاک نے؟ زمین میں پاؤں ماریں۔ انہوں نے پاؤں مارا تو حضرت ایوب علیہ السلام نے جیسے ہی پاؤں مارا تو ایک چشمہ جاری ہو گیا۔ کیا جاری ہو گیا؟ ایک چشمہ نکل گیا۔ آپ کو حکم دیا گیا کہ اس سے غسل کیجئے، یعنی اس پانی سے نہائیے۔ آپ نے غسل کیا تو باڈی پر جتنے بھی زخم تھے، جو بھی آپ کے جسم مبارک پر بیماریاں وغیرہ آ گئی تھی، وہ سب کی سب دور ہو گئی، ختم ہو گئی۔ پھر آپ 40 قدم چلے، پھر دوبارہ زمین میں پاؤں مارنے کا حکم ہوا۔ اللہ پاک نے دوبارہ حکم دیا کہ آپ دوبارہ زمین میں پاؤں ماریں۔ پھر آپ نے پاؤں مارا تو اب ایک چشمہ ظاہر ہوا، دوبارہ چشمہ نکل گیا۔
اب کیا ہوا، جس کا پانی، وہ چشمہ ایسا تھا کہ اس کا پانی بہت ٹھنڈا اور میٹھا تھا، آپ علیہ السلام نے اللہ پاک کے حکم سے اس پانی کو پیا تو اس سے بدن کے اندر کی تمام بیماریاں دور ہو گئیں۔ پہلے غسل کیا تھا تو بدن کے ظاہر کی ساری بیماریاں دور ہو گئی تھی، اب اس کو پیا تو بدن کے اندر کی تمام بیماریاں دور ہو گئی، اور آپ علیہ السلام بالکل صحیح اور ہیلدی ہو گئے۔ اور پیارے بچوں، اسی کے ساتھ ساتھ اللہ پاک نے حضرت ایوب علیہ السلام کو اولاد بھی دوبارہ زندہ فرما کر دے دی، دوبارہ زندہ فرما دیا اولاد کو۔ آپ علیہ السلام کا تمام مال، جانور وغیرہ جو کچھ آپ کے پاس پہلے تھا، اللہ پاک نے آپ علیہ السلام کو وہ سب کچھ دوبارہ عطا کر دیا، بلکہ پہلے جتنا مال اور دولت کا خزانہ آپ کے پاس تھا اس سے بھی کہیں زیادہ حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ پاک نے عطا فرمایا۔ تو یہ دیکھیں آپ، اللہ پاک کے نبی ہوتے ہوئے کیسا صبر، اور واقعی میں یہی صبر ایوب جو ہے، ایوب علیہ السلام کا صبر مشہور ہے کہ آپ علیہ السلام پر جتنی بیماریاں آئیں، پریشانیاں آئیں، لیکن آپ علیہ السلام نے اللہ پاک کی رضا پر آپ راضی رہے اور آپ نے صبر کیا۔ تو ہمیں بھی اللہ پاک صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج نیت کر لیں کہ کوئی بھی مشکل آئے، پریشانی آئے تو انشاءاللہ ہم صبر کریں گے اور چلائیں گے نہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر چلا جاتے ہیں، امی امی ابو ایسا چلا رہے ہیں حمزہ بھائی، چھوٹی آپ نہیں چلاتے؟ نہیں بھائی، حمزہ بھائی نہیں چلاتے، تو چھوٹی چھوٹی سی باتوں پر امی ابو کر رہے ہوتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ صبر کریں، کوئی بھی تکلیف ہے آپ الحمدللہ کہیں، اللہ پاک کی رضا پر راضی رہیں، انشاءاللہ دور ہو جائے گی۔ قرآن پاک کی آیت ہے ان مع العسر یسرا، بے شک ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، ٹھیک ہے، مشکل کے بعد کیا ہے؟ آسانی ہے۔ تو آپ انشاءاللہ اللہ پاک کی ذات سے امید رکھیں، سب اچھا ہو جائے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے اس پروگرام کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے۔ کڈز مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کہانی سنو، کہانی سنو، کہانی جلدی 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 سنو، کہانی سنو، کہانی بچوں کا مدنی